جنگ کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ ملک کا فضائی نظام مکمل الرٹ ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ وضاحت کر دی گئی ہے، کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے قبل جس طرح سے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن گزشتہ روز یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ اب یہ مذاکرات کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایران کی خود مختاری پر حملہ ہوتا ہے، ایران پر کسی بھی قسم کے حملے کیے جاتے ہیں، تو پھر ایران بھی پیچھے نہیں رہے گا اور دشمن کا نقصان ایران سے کئی گنا زیادہ ہوگا، اور امریکہ کے اڈوں کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے۔ یہ بھی واضح طور پر کہا گیا تھا، اور اب کچھ دیر میں باقاعدہ جنگ کا اعلان بھی تہران کی جانب سے کر دیا جائے گا۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ جس طرح سے بھارت نے خطے میں جنگ مسلط کرنے کے لیے پاکستان پر حملوں کی کوشش کی تھی، اسی طرح بھارت کا حامی، بھارت کا دوست اسرائیل بھی اسی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے، اور اب خطے کو ایک مرتبہ پھر سے اسی صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے ایران میں، جس کا فوری طور پر جواب بھی ایران کی جانب سے دیا گیا ہے، اور جنگ کا باقاعدہ اعلان بھی کچھ دیر میں کیا جائے گا۔ تازہ صورتحال میں اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو آگاہ کریں تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی ہے۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اور جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید عباس شہید ہوئے ہیں۔ آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور کئی سینئر جوہری سائنسدانوں کے شہید ہونے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے بھرپور جوابی کارروائی اور بھرپور جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کچھ دیر میں جنگ کا باقاعدہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی نظام مکمل طور پر الرٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ اسرائیل کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹ آپ کو دیں کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اسرائیل کے ایران پر حملے کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران بڑھتی کشیدگی پریشان کن ہے۔ کیوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے مشرق وسطیٰ کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن ہے۔ چین کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے، کہا کہ ایران کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سنگین اور پیچیدہ ہے۔ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران بڑھتی کشیدگی پریشان کن ہے۔ کیوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے مشرق وسطیٰ کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن ہیں۔ چین کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے، اور کہا کہ ایران کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سنگین اور پیچیدہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب دنیا بھر سے مذمتی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران بڑھتی کشیدگی پریشان کن ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے متعلق۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی ہے۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ کی جانب سے فوری طور پر بیان سامنے آیا ہے، وضاحت سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے اس میں امریکہ ملوث نہیں ہے۔